بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کو قتل کرنے کا واقعہ سنائیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، برا بن حازب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاروں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ تم لوگ یہی ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے لگے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لے، لہذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے آواز دی کہ شاید یہ ہمارا آدمی ہے۔ دربان نے عبداللہ بن عتیق کو کہا کہ اندر آ جاؤ، ہم نے دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ میں چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ مجھے بھاگنے میں آسانی ہو۔ اب ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا اور میں جس بھی دروازے سے داخل ہوتا تھا اس دروازے کو بند کر لیتا تھا، اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں گا۔ آخر کار میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس کی جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہو؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وار خالی گیا۔ وہ چلایا تو میں کمرے سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ تو اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، ابھی بھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک اور ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چھت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی۔ ایک ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ تلوار چیرتی ہوئی پیٹ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا۔ میں سمجھا زمین آ گئی، چاندنی رات تھی۔ میں گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ ہی جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر کار صبح ہوئی۔ مرغ نے اذان دی اور قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا کہ اے لوگو، ابو رافع مر گیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کرا دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پیر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا لب مبارک پیر دیا اور اس کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ جیسے پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کی اختتام یہیں پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔